کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہم آج جو کچھ سندھ اسمبلی میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ سے تفصیل بات کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ سب کو مدعو کیا۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ محمد حسین صاحب پچھلے 5 سال اور اس 8 ماہ میں جو اسمبلی کی کارکردگی رہی ہے ذرا اس پہ تبصرہ کر دیں، اس کے بعد ہم اپنی تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈران بات کریں گے اور آخر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگ یہاں ہماری اس پریس کانفرنس میں ہونے والی گفتگو کو کور کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ میں سے وہ حضرات جو اسمبلی کو کور کرتے رہے ہیں، آپ کے سامنے اسمبلی کی گزشتہ کئی سالوں کی بالخصوص 10 سالوں کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ جب یہ اسمبلی وجود میں آئی اگست میں، فارمیشن آف سندھ اسمبلی، میں نے بہت سارے ایشوز کو کھنگالا۔ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ٹریجری بینچز کا جو رویہ ہے، کردار ہے، بالخصوص اس اسمبلی میں اور پچھلی جو 5 سال کی اسمبلی رہی ہے 2013 سے، کہ ایک ڈبیٹنگ کلب کا روپ دھار چکی ہے یہ اسمبلی، کہ ایم پی ایز اسمبلی میں آنے کے بعد یہاں اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، ریز کریں، جو ان کی کانسٹیٹوئنسی سے متعلق ہوں، تقاریر کریں، اس کے نتیجے میں کال اٹینشن کے اوپر گفتگو ہو، سوالات کے جوابات دیے جائیں، تحریک التوائیں ان کے اوپر 2-2 گھنٹے بحث ہو، قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، سبسٹنٹیو موشنز پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آؤٹ آف ٹرن دیگر بہت ساری قراردادیں اسمبلی میں لائی جاتی ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم تمام اپوزیشن اراکین کو پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ خاص طور پر جو اپوزیشن کے اراکین ہیں، ہمارے پاس عوام کو سروسز ڈیلیور کرنے والے کوئی محکمے ہمارے پاس تو ہیں نہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے سندھ اسمبلی، کہ ہم سندھ اسمبلی میں آئیں، عوام کے مسائل کو اٹھائیں اور ان مسائل کو گورنمنٹ سے حل کروانے کی کوشش کریں، اور گورنمنٹ کی بالآخر یہ اولین ذمہ داری ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ 6 سالوں میں یہاں اس سندھ اسمبلی سے درجنوں قراردادیں پاس ہوئیں، درجنوں موشنز پاس ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے کال اٹینشنز یہاں جمع کرائے، اس کے اوپر بات کی، لیکن حکومت وقت نے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے کسی ایک ایشو کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ پازیٹیولی اس کا ریسپانس بھی ہمیں نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس اسمبلی میں 2013 سے 2018 تک 6 سالوں میں 194 قانون پاس ہوئے، بل پاس ہوئے، ایکٹ پاس ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے قوانین ہم نے انتہائی عجلت میں، اس قانون کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی عجلت میں اسپیکر صاحب نے تمام رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان رولز کو 256 کے تحت ان رولز کو، ریلیونٹ رولز کو جو ہے معطل کیا، اور ایسے بلز بھی تھے جو ہم نے ایک ہی دن میں یعنی ہاؤس میں انٹروڈیوس بھی ہوئے اور اس کے اوپر اس کو کنسیڈر بھی کر لیا گیا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی سندھ اسمبلی قانون سازی میں تمام صوبوں سے بہت آگے ہے، 194 بل پاس ہوئے، 194 میں صرف 195 رولز جو ہیں یعنی جو بلز ہیں ان کے رولز آف بزنس بنے۔ یعنی اگر کسی قانون کے رولز آف بزنس نہیں بنتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایون یہ کہ 2013 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس ہوا، اس کے 23 سبجیکٹ ہیں
उन 23 सब्जेक्ट में से सिर्फ 11 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके रूल्स बने, लेकिन वो भी अभी तक अप्रूव नहीं हुए। फाइनेंस एक्ट है, यानी जितने भी कवानीन पास हुए हैं, जिनमें चाइल्ड मैरिज का भी है, हिंदू मैरिज का भी है, बड़े इंपॉर्टेंट टेररिज्म के भी हैं, और बच्चों की नौकरियों से मुतालिक है, लेबर एक्ट है, ये सारे वो कानून हैं जो हमने बड़ी जल्दबाजी में अवाम के मफादात को सामने रखते हुए पास किए, लेकिन किसी के ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो हमारी जो परेशानी है अपोजिशन की, वो ये परेशानी है कि इस हाउस के जो डिबेटिंग क्लब बना दिया है कि वुज़रा आते हैं, सवाल हम पूछते हैं कुछ, जवाब उसका वो कुछ देते हैं। तो हमारी परेशानी ये है कि इस हाउस में आना, इस हाउस में खाली तकरीर करके चले जाना अवाम के मसाइल पर, और उन मसाइल के ऊपर हुकूमत जो से चशमपोशी कर रही है, इस हाउस के इजलास के ऊपर रोजाना 32 से 40 लाख रुपए डेली खर्च होते हैं एक दिन के इजलास के ऊपर। तो एक तरफ तो अवाम के लिए हो कुछ नहीं रहा है, दूसरा हुकूमती खजाने से जो खजाना अवाम के टैक्सों से भरा जाता है, उस इजलास के लिए रोजाना 32 से 40 लाख रुपए का खर्चा भी हो। तो हम ये समझते हैं कि ये इजलास उस वक्त तक अब हमारी नज़र में गैर ज़रूरी है, गैर अहम है, कि जहां पर अवाम के मसाइल हल करने की कोशिशें नज़र नहीं आए। तो ये जो सूरत हाल है, हमारा बाइकआउट का जो सिलसिला है, वॉकआउट का जो सिलसिला है, एहतजाज का जो सिलसिला है, वो खास तौर पर अवामी मसाइल के हवाले से। बाकी जो दूसरी चीज़ें स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं या पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ हैं, वो जमहूरियत को मजबूत करने के पिलर्स हैं, वो इशू भी अपनी जगह पर अहम है। लेकिन जहां पर अवाम को पीने के पानी की हम बात करें, पानी पीने का पानी ना मिले, अस्पतालों की हम बात करें, कचरे के ढेर बन गया पूरा दिन उसकी बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो रोजगार में करप्शन, लूटमार, तो ये सारे जितने इश्यूज हैं, इसके ऊपर कहीं हुकूमत हिलती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अवाम के सामने हुकूमत के कोई इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहे, लिहाजा हम फिर एहतजाज पर हैं, हम वॉकआउट पर हैं, हम बाइकआउट पर भी हैं, इसलिए कि जब तक हुकूमत ये सारी चीज़ें हाउस में करती हुई नजर नहीं आएगी, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हमारा हाउस में बैठना और तकारीर करना, क्योंकि कानून साजी मेन हमारा फंक्शन है, लेकिन कानून साजी का मैंने आपको असल हकायक बता दी है कि 194 में से 185 कानून के ऊपर बिल नहीं बने। तो हमारा जो एक असल काम है कानून साजी वाला, वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की करप्ट और मुतासिब हुकूमत ने उसको भी गैर फाल बना दिया है कि हम जो कानून बनाएं, कानून पास करें, उसके ऊपर भी इनके मातहत जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, वो ब्यूरोक्रेसी को इनकी तरफ से या तो फिर ये हिदायत है कि ये कानून पास हो, इसके रूल फ्रेम आप ना करें ताकि इस कानून पर अमल ना हो। तो ये सारी चीजें मुझे आपको कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आए हुए साहबी दोस्तों का शुक्रगुजार है, और सबसे पहले तो जो दर्दनाक होलनाक वाक़या जो न्यूजीलैंड में पेश आया है, जिसके नतीजे में 50 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, उनके लिए दुआ, उनके लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। जो कल जो PSL फाइनल हुआ है कराची में, उसमें सब लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। एक कराची के लिए यकीनन एक यादगार और एक तारीखी मौका था। अब आते हैं इस बात पे, बड़ी बदकिस्मती है कि जो अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार या पासदार बताते हैं, वो ही अपने अमल से आज जमहूरियत का कत्ल करने निकले हुए हैं। सिंध असेंबली की तारीख में सबसे लंबा इजलास इससे पहले जो था वो लगभग 40 दिन का था। ये मौजूदा इजलास ये 80 दिन से ज़ायद ये चल चुका है। सालाना बजट सिंध असेंबली की 73 करोड़ रुपया है। डेली अखराजात इस पे तकरीबन 35 से 40 लाख के लगभग है। इस तारीख के सबसे लंबे इजलास का आउटपुट क्या है, कारपत क्या है, सिंध की आवाम को इसके रिजल्ट में मिला क्या है? मोहम्मद हुसैन भाई ने जैसे आपको काफ़ी तफसील में बताया, इसका निचोड़ सिर्फ ये है कि आज एक नैब की कॉल अप नोटिस के डर के मारे
ساری سندھ اسمبلی 168 ممبران کو یرغمال بنایا ہوا ہے. سندھ اسمبلی کی بجٹ کو اتنی بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں سندھ کی عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ہمارے بدین ضلع بدین ڈسٹرکٹ کی اگر بات کروں, ادھر برننگ ایشو ہے, شدید پانی کی قلت ہے. بنیادی انسانی حق ہے جو آئین پاکستان ہر شہری کو دیتا ہے. وہ حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے آج یہ اسمبلی کا فورم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, مگر صرف کال آف نوٹسز اور نیب کے لیے جو اگینک آئینی ادارہ ہے, صرف اس کے سامنے آ کے انہوں نے اس اسمبلی کو کھڑا کر دیا. جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت جمہور کی آواز ہوتی ہے. یہ جو آپ کے سامنے جو ہم 3 پارٹیاں بیٹھی ہیں, ہمارا 40% سندھ کے مینڈیٹ کو, 40% الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اگر ووٹوں کی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ہم 3 پارٹیوں کی عددی اکثریت ہے ووٹوں میں. جمہوریت نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. جو آپ کا رد عمل ہے, جو آپ کا طور طریقہ ہے سندھ اسمبلی میں اتنی بڑی مینڈیٹ کا, جمہور کی آواز دبانے کا, اور جو ابھی بھی آپ کرنے جا رہے ہیں. آج انہوں نے شیڈول ایشو کیا ہے, سلیکٹ کمیٹیز, اسٹینڈنگ کمیٹیز اور بقایا کچھ رولز کے حساب سے کمیٹیز ہیں جو سندھ اسمبلی میں بننی ہے. رادر دین کہ جو پارٹی گورنمنٹ میں ہے, جو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے, جو اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ رولز میں بتایا ہوا کہ آپ ایک کنسنسس جنریٹ کریں. کنسنسس میں زیادہ تفصیل سے تو لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب خود بتائیں گے, بٹ اس کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ ہماری طرف سے مانگ اتنی ہی ہے جتنی پیپلز پارٹی کی مانگ تھی نیشنل اسمبلی میں, نہ اس سے زیادہ اور اس سے کم قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. سب پارٹیز کا کل اجلاس بھی ہوا تھا پیر صدر الدین شاہ صاحب کی رہائش گاہ پہ. لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے, ایم کیو ایم کی بھی نمائندگی تھی اور جی ڈی اے کی میزبانی میں. ادھر سے بڑا کلیئر کٹ ایک میسج دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو آپس میں ڈیوائڈ کرنے کی, یا اپوزیشن کے کچھ چند انڈیویجولز پہ اگر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو بڑا کلیئر کٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک سگنل آ چکا ہے کہ ہم اس جمہوریت کی خاطر, اس سندھ دھرتی کی خاطر, ہمارے منصب حاصل کرنے کی خاطر ہم سب تینوں پارٹیاں ایک ہی یکجا, ایک ہی پوزیشن پہ, ایک ہی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. ان معاملات میں ہمارا مشترکہ اور یکجا حکمت عملی ہوگی. مزید اس حکمت عملی کے لیے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب آپ کو بتائیں گے. بڑی مہربانی, تھینک یو. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے نیوزی لینڈ میں ہونے والے افسوسناک سانحے میں ہم تمام لوگ دلی طور پر شامل ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں کا تعلق تو کراچی سے بھی ہے, لیکن ہم تو تمام لوگوں کے ساتھ جو پاکستان سے جن کا تعلق ہے یا پوری دنیا سے شامل ہے, تمام لوگوں کا دکھ ہمارے لیے یکساں ہے. اور کل کراچی میں ایک بہت اچھا ایک کرکٹ کا ایونٹ کا اختتام ہوا. اس پر بھی تمام لوگوں کو, پاکستان بھر کے لوگوں کو, ٹیموں کو اچھا کھیل کھیلنے پر سب کے لیے اپریسیشن. دیکھیں, مجھے خود کو بھی پارلیمانی سیاست میں آئے ہوئے لگ بھگ 30 سال ہو گئے ہیں, اور 30 سال میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں وہ حکومت کے معاملات چلاتے ہیں اور سارے اخراجات وہ کرتے ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں. اور اپوزیشن کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تجاویز دیں اور سب سے زیادہ اس بات پر نظر رکھیں کہ عوام کا پیسہ صحیح طور پر خرچ ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو اس سے پوائنٹ آؤٹ کریں. پوائنٹ آؤٹ بھی ایگزیکٹو کو یعنی کہ گورنمنٹ کو کیا جاتا ہے,
اور پھر وہ اصلاح کرتے ہیں. سندھ میں بدقسمتی سے ایسا نہیں رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر حکومتوں کی منمانی رہی ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جتنی بڑی تعداد میں ایگزیکٹوز کی سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ پہ، اسپیکر پر اور ان کے وزراء پر جو کرپشن کے کیس بنے ہیں وہ پاکستان ہی میں نہیں دنیا بھر میں ایک مثال ہے. اور دیکھیں یہ ہمارا جو اصولی موقف ہے اس میں کسی کہ ہم جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا اصولی موقف، اس میں کسی پارٹی کا سیاسی جماعت کا کوئی مفاد نہیں ہے، اس لیے کہ چیئرمین شپ ایک ہے. ہم 3 سیاسی جماعتیں ہیں. ہم نے تمام نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے پاس یہ چیئرمین شپ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو آڈٹ ہے، آڈیٹر جنرل ہیں، وہ ہر سال کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں فائنینشل irregularity یعنی کہ مالی بے قاعدگیوں کی رپورٹیں بھیج رہے ہیں. وہ سندھ اسمبلی میں بھیجی اس وجہ سے جاتی ہیں کہ سندھ اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر پبلک کا پیسہ غلط خرچ ہو رہا ہو اس کو نشاندہی کریں. اور نیشنل اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں یہی ہے اس وقت بھی کہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کے پاس ہے تاکہ ایگزیکٹو گورنمنٹ جو پیسے خرچ کر رہی ہو وہ صرف اس کو دیکھیں کہ اس میں جو بے قاعدگیاں ہیں وہ گورنمنٹ کو ہی پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ گورنمنٹ اپنی اصلاح کرے. لیکن پیپلز پارٹی کی متعصب اور کرپٹ حکومت اور ان کے کرپٹ حکمران یہ بھی نہیں چاہتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم کرپشن کرتے رہیں اور نہ وہ کسی کی نظر میں آئے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جو سندھ میں عوام کے پیسے کے ساتھ کیا ہوا، نہ وہ سندھ میں لگا، نہ وہ کراچی میں لگا، نہ اندرون سندھ کے شہروں اور دیہاتوں میں لگا، نہ یہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں پر پیسہ لگا، بلکہ وہ سب کرپشن کی نظر ہوتا رہا. آخر یہی ہوا کہ نیب نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا اور یہ مقدمات ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی اپنی رپورٹیں مرتب کرتی ہے وہ سندھ اسمبلی اور سندھ کے جو ایگزیکٹو ہے، حکومت ہے، وہ ساری ایڈوائسز انہی کو جاتی ہے. یہ اس پر بھی تیار نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو بھی ہماری مصنوعی اکثریت ہے، حسنین مرزا صاحب نے بہت کلیئر کر کے بتایا کہ اسی مصنوعی اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہم پاکستان کے عوام کے پیسے کو خرچ کرتے رہیں، لکھ پتی کروڑ پتیوں میں اور کروڑ پتی ارب پتیوں میں تبدیل ہوتے رہیں اور سندھ کے عوام، کراچی کے عوام پینے کے پانی کے لیے پیاسے رہیں، تھر کے، بدین کے اور پورے سندھ کے عوام پیاس سے اور بدحالی سے اور علاج و معالجے نہ ہونے کی وجہ سے اموات کا شکار ہوتے رہیں. کہ یہی چاہتے ہیں. ہم نے بہت مشاورت کے بعد، یہ کوئی ضد نہیں ہے، ہم تمام لوگ میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ مجھے 30 سال ہو گئے. حسین بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، بہت سینئر اس میں سے ہیں. پھر یہاں پہ خرم شیر زمان صاحب موجود ہیں. تو ہم تمام لوگ اور ہم نے پہلے آپس میں مشاورت کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، حکمران جماعت کے لوگوں کو، اسپیکر صاحب کو بھی اور وزراء کو بھی بار بار جا کر یہ ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی. یہ تو آخری آپشن کے طور پر ہم نے استعمال کیا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے توسط سے پاکستان بھر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اقدام
ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں پیور پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام کا مفاد ہے کہ جو پیسہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے اس پیسے کو بچا کر سندھ کے لوگوں کے علاج، معالجات، ان کی تعلیم، ان کی میونسپل سروسز، صاف پانی کی فراہمی پر خرچ کیا جائے۔ اور ہمارے پاس ہم بطور پولیٹیشینس کے، بطور جمہوریت پسند لوگوں کے ہم یہی اقدامات کر سکتے ہیں صوبہ سندھ کو کرپشن سے بچانے کے لیے، ورنہ یہ کرپشن کا پیپلز پارٹی کی شکل میں یہ کرپشن کا ایک ایسا افریت ہے کہ ان کی کرپشن نہ صرف سندھ کو بلکہ پورے پاکستان کو نگل جائے گی۔ ان کا وفاقی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اور پیسے دیے جائیں، اس کا کہیں یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے غریب لوگوں پہ پیسے خرچ ہوں، کہ ہمیں اور پیسے دیے جائیں اور اس پیسوں سے ہم مزید کرپشن کریں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ اگر ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ تاکہ سندھ کے عوام کا پیسہ اسے بچایا جا سکے، تاکہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہوئے سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ ان کے حالات زندگی بہتر ہوں۔ اور ہم بہرحال ہم جو جمہوریت کے راستے پر چلتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے آپس میں مشاورت کی، اس پر ہم نے اسمبلی میں بات کی، ہم نے اس پر وزراء سے بات کی، ہم نے اسپیکر صاحب سے بات کی، سب سے بات کی، اور ان کی ہر دھرمی کی بنیاد پر آج ہم اس پر آ گئے کہ ہم اسمبلی سے باہر آ کر عوام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر ہم یہ پبلک کے پیسہ، جو عوام کا پیسہ، جو اسمبلی کے لیے حسنین مرزا صاحب نے بتایا کہ 75 کروڑ روپے کا جو بجٹ ہے، یہ قانون سازی میں سندھ کے عوام کی بہتری پر خرچ ہو، تو اس لیے یہ پیسہ رکھا گیا ہے کہ ہم یہاں جاتے رہیں اور ہم اس کا یہ اخراجات کرواتے رہیں۔ تو اپوزیشن کے ہم ممبران میں اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سربراہوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اگر وہاں پر اگر پبلک کا پیسہ بچانے کے لیے بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں۔ اس سلسلے میں ہمارا بہت آپس میں سنجیدگی سے ڈسکشن چل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ہمارے صحافی سینئر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اسمبلی میں سب لوگ موجود ہیں، کارنر بھی سجا ہوا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضروری ہے کہ اسمبلی کے اندر تو ہماری آواز دبا دی جاتی ہے۔ جب کوئی احتجاج کرتے ہیں تو اسمبلی کے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہا ہوا کہ کیمرہ اس طرف نہ دکھائے، اگر کوئی پروٹیسٹ اندر ہو رہا ہو تو وہ فوٹیج بھی جاری نہیں ہوتے ہیں۔ اور کچھ شکوہ باہر بھی ہے کہ جب ہم باہر آ جاتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ آواز جو آپ کے کیمروں کے ذریعے، آپ کے قلم کے ذریعے ہماری آواز، عوام کی آواز جو عوام تک جانی چاہیے، کچھ سطح پر وہ بھی ہماری آواز اس انداز سے نہیں پہنچائی جاتی۔ اس لیے آج ہم پریس کلب میں آ گئے ہیں اپنا مقدمہ لے کر، اس کے بعد ہم نے الٹیمیٹلی عوام نے بھی جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ کچھ بات میری سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم یہاں کیوں آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی ہے جمہوری اقدار کی، بلند و بانگ دعوے کرتی ہے اپنی سیاسی تاریخ کی، بلند و بانگ دعوے کرتی ہے COD کی،
हमने COD साइन किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तय हो गया कि COD का जनाजा निकलने जा रहा है। खुद अपने कंधों पे रख के इन्होंने निकाल दिया। और ये भी तय हो गया कि COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, COD चार्टर ऑफ डेकॉइटी, चार्टर ऑफ डकैती अगर उर्दू में कहूँ तो वो एक चार्टर ऑफ डेकॉइटी बन गया है, जो दो बड़े डकैट्स के सामने जिन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तान के चोरी किए सवाम के, उनके दरमियान COD साइन है। और जिसकी वजह खुर्शीद शाह साहब जब इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में जब बात हुई COD के अपोजिशन लीडर को बनाने की, तो वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार खुर्शीद शाह साहब बन गए, क्योंकि उनको पता था कि एक दूसरे की चोरी पे पर्दा डालनी थी इन्होंने। खुर्शीद शाह अगर अपोजिशन लीडर रहे तो वो इनके बेनिफिशियरी रहे, और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ का केस नून लीग से ज्यादा खुर्शीद शाह ने लड़ा। और वो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि उन्होंने वहाँ COD करके, मैं कहता हूँ कि दोहरा निजाम तो आपका अपना है। आप इस्लामाबाद में कुछ कहते हैं और सिंध आकर कुछ हो जाते हैं, जहां आपको सारा कुछ भूल जाता है। और क्यों? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये एक बेसिक डिमांड है, तो मेरा ख्याल है कि इस तीनों पार्टीज में से किसी एक को ही मिलेगी ना, लेकिन सब क्यों यकजा है? हमें फिक्र है पब्लिक अमाउंट का, हमें फिक्र है अवाम के उस पैसे का जो इन्होंने लूटे हैं 10 साल में। तकरीबन 5000 अरब रुपए पिछले 10 साल में सिंध में इनको मिले हैं, NFC अवार्ड के थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, रेवेन्यूज, दीगर रेवेन्यूज के थ्रू तकरीबन 5000 अरब रुपए, जिसमें से 2000 बिलियन इन्होंने डेवलपमेंट फंड थे। और आज दीगर जो खुशनुमा स्टोरी JIT में आ रही हैं, जाली अकाउंट्स में आ रही हैं, कुछ रक्शे वाले के अकाउंट से निकल रहे हैं, कुछ फालूदे वाले के अकाउंट से निकल रहे हैं, कुछ पर न जाने भी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन 957 बिलियन 957 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां, इर्रेगुलरिटीज, सीधी जबान में गए करप्शन, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आई आज से 15-20 रोज पहले, पिछले 10 साल। और उसके बाद 391 बिलियन अभी इन्होंने इन 10 साल में खर्च ही नहीं किए हैं। जहां से किकबैक नहीं आ रहा होगा, जहां से माल नहीं आ रहा होगा, वो खर्च ही नहीं किए इन्होंने। और उसके बाद 2018-19 जब थोड़ा सा रस्सा कसा गया, फंदा कसा गया, अभी तक 17% इन्होंने खर्च किया है। 2019 के बजट का 17% अभी तक इन्होंने खर्च किया है, बाकी खर्च नहीं किया। 2 वजूहत है उसकी। एक तो जहां से किकबैक ना मिले, जरा देने वाले भी लेने वाले दोनों डर रहे हैं कि अभी पकड़े जाएंगे, इसलिए जरा वो डील थोड़ी सी ढील हुई है। लेकिन दूसरा जो वारदात है, ये वारदाती वजीर है, वारदाती चीफ मिनिस्टर साहबान है। जब आखिरी महीना आता है ना, फिर आतंकदाई की कबर पे लात मार के दे दो और खा जाते, उसका पता भी नहीं चलता। मतलब अभी तक 17% खर्च हुआ है सिर्फ। ये अवाम के डेवलपमेंट के पैसे थे, अवाम के फलाह बहबूद के पैसे थे, और उसका रिजल्ट क्या आता है?